زیب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مرتضائیہ قلعہ شریف، محتمم ناظم اعلیٰ جامعہ مرتضائیہ قلعہ شریف، بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک اتباع رسول پاکستان، سرپرست اعلیٰ نیشنل علماء کونسل پاکستان، اسٹیج پر جلوہ افروز انتہائی مکرم محترم محتشم علماء کرام، وارثان منبر و محراب و مفید و دانش، اور پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے مزدور بزرگوں اور نوجوانوں، آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید پاکیزہ اور نورانی محفل پاک باوقار بزم اللہ کے گھر کے افتتاح کی تقریب، مسجد کی اوپننگ کی تقریب ہے۔ یہ مسجد جو نئے سرے سے جدید تعمیر اس کی ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اس کی جدید تعمیر تکمیل پذیر ہوئی، تو آج ہم اللہ کے گھر میں، ویسے تو مسجد کی جب سے نیت کی جاتی ہے افتتاح اسی دن ہو جاتا ہے، اوپننگ اسی دن ہو جاتی ہے، یہ رسم افتتاح۔ انتہائی مختصر میں بات کروں گا، میں نے اسی لیے پہلے درخواست کر کے پیر صاحب کی بلا سے بھی ٹائم بھی پہلے لیا اور اجازت بھی لے لی، پیش بھی اجازت لے لیے جانے کی۔ ہمارے صلاحکار بھائی جو ہیں، آپ کو پتہ ہے میں بڑے ذوق سے سنتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سنتا ہوں، اور چونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے میں پورا اقبال کو سنتا ہوں، صرف سناتا ہی ذوق سے نہیں، سنتا بھی ذوق سے، ٹھیک ہے، سنتا بھی ذوق سے اور شوق سے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں کی وجہ سے جلدی ٹائم لیا، اور ویسے بھی اس کے بعد محفل اور عروج کی طرف جائے گی، اس کے بعد آپ پڑھیں گے پیر صاحب سے پہلے سیکنڈ لاسٹ نعت آپ کی ہوگی، بے رسالت کی کتاب، خطبہ اور دعا ہوگی۔ میں نے چونکہ کشمیر جانا ہے، ابھی سفر کرنا ہے اور کشمیر کی آخری باؤنڈری پہ جانا ہے، اس ضلع میں جانا ہے کہ آدھا مقبوضہ، وہ پونچھ ضلع ہے، پونچھ، اب وہ بن گیا صدروتی ضلع، صدروتی بن گیا، تو وہ پونچھ ضلع آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، تو میں نے وہاں جانا ہے، نہریہ شریف بلوچ، اس لیے سفر ابھی کرنا ہے، اس لیے میں نے اجازت لی ہے۔ مختصر بات کروں گا، یہ میں یہاں اس پروگرام میں مہمان بن کے نہیں آیا، میں یہاں میزبان ہوں، کئی حوالوں سے میزبان ہوں۔ ایک تو جن لوگوں سے، جن چودھریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے، چودھری سعید صاحب اور ان کے جملہ رفقا، جن سے کام لیا، آپ سمجھے میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کام کیے نہیں جاتے، یہ کام لیے جاتے ہیں، یہ کام لیے جاتے ہیں، مالک نے اپنے چند میں لے لیتے ہیں۔ ایک اپنے وقت کے ناز میں کہ ساڑھا انتخاب ہو گیا، ورنہ مالکہ نے کام کے لینا ہی لینا سی، انہوں نے نوکرانی کمی نہیں، اس نے اپنے چند میں کام لے لیتے ہیں، اگر انتخاب ساڑھا ہو گیا تو ساڑھے واسطے اس کو بڑی اعزاز کی ہو کوئی گل نہیں۔ وہ ایک تو ان کا ہمارے میاں صاحب سے، یہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہمارے مخدوم بھی ہیں، ہمارے محبوب بھی ہیں، لیکن جتنا کچھ حیدری صاحب نے میرے بارے میں کہا ہے وہ سارا کچھ ایک ہی جملے میں میں ان کے بارے میں پیش کر رہا ہوں۔ جو ان کے جذبات میرے بارے میں ہیں وہ میرے جذبات ان کے بارے میں، جتنا کچھ انہوں نے مجھ سے سیکھا ہے اتنا کچھ میں نے ان سے سیکھا، جتنی یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اتنی میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس لیے چونکہ ان کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا پروگرام ہے، خاص خانوں کا ہے ان کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا تو میں یہاں بطور میزبان آیا ہوں اس حوالے سے بھی۔ اور یہ جتنے میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں، میں پیر صاحب کو بھی بتا رہا تھا، حیدری صاحب ہیں، ہمارے چشتی صاحب ہیں، ادھر عثمان ہیں، قادری صاحب، یہ قاری محمد سلمان صاحب، یہ علامہ محمد عرفان صاحب، یہ علامہ محمد شہزاد صاحب اور ان کے بھائی، یہ جو یہاں خدمت کر رہے ہیں دین کی، مسجد کی،
کے پاس جب بھی میں آتا ہوں تو مہمان بن کے نہیں آتا. ان کے گھر میں بھی میں سردار بھی اپنے گھر سے مسلط کرتا ہوں جس طرح اپنے گھر میں کرتا ہوں. جس سے میں اپنی لہذا یہاں بھی میں اسی طرح ہوں. تو بڑی مختصر بات یہ کریں گے. ایک تو بات یہ ہے کہ بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ. میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ان کے بخت پہ, ان کی قسمت پہ مجھے فخر اور رشک آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, دیکھیے نا, دولت تو میرے رب نے قارون کو بھی عطا فرمائی تھی اور دولت حضرت عثمان کو بھی عطا فرمائی تھی. اونچا کہہ سکتے ہو سبحان اللہ بیان کو. میں ڈھائی لیتے میں تکلیف ہے, نہ سمجھ آئی تو لانگی تو فائدہ کوئی نہیں. ایک گال کر کے چلا جانا اگر سمجھ آ جائے جب ہمارا مقصد پورا ہو گیا. اور میری بات یہ ہے کہ سمجھ آئیے آپ کو کہ دولت قارون کو بھی ملی اور دولت حضرت عثمان غنی کو بھی ملی. اب قارون یہ کہتا تھا کہ میرے علم کی وجہ سے, میرے فن کی وجہ سے, میرے ہنر کی وجہ سے, میری اسٹریٹجی کی وجہ سے, میرا ٹیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ دولت مجھے مل رہی ہے. اور کہتا تھا اس پر میرا حق ہے, میرا استحقاق ہے, کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے. وہ سانپ بن کے اس دولت پہ بیٹھ گیا اور اللہ فرماتا تھا فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, ہم نے قارون کو بھی, اس کے محل کو بھی, اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک نیچے دھنستا چلا جائے گا. لیکن دولت میرے مصطفیٰ کے دوہرے داماد, میرے مصطفیٰ کے دوہرے داماد. بولیے نا یار, بولیے نا. میرے مشکل کے بارے میں سید یار حضرت نے کہا نور کی سرکار سے پایا تو سالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین چھوڑا نور. حضرت عثمان غنی دوہرے داماد ہے نا. ہم کی کہے داماد اگر حضرت علی سے اتنا پیار کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تو جو دو مرتبہ نبی کے داماد بنے ہیں, صرف دو مرتبہ پر اتفاق نہیں ہے. میری نبی نے فرمایا آپ میری بیٹی کوئی نہیں ہے, عثمان تیرے ساتھ مجھے پیار اتنا ہے, عثمان تیرے اوپر ناز اتنا ہے, عثمان تیرے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ میری 10 بیٹیاں ہوتی, 40 ہوتی, 100 ہوتی. یہ تعداد کس کی لیمیٹیشن نہیں ہے. یہ فگر بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے ہم 100 بیٹیوں کا مطلب 100 کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میری جتنی بھی بیٹیاں ہوتی عثمان کے آنے کے بعد اب میری نگاہوں میں تعداد کے لیے کوئی اور رشتہ ہی نہیں ہے. میں اپنے اس موضوع پر تو بات کروں گا جو بھائی کا کوئی بات آئی ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ حال کی بات ہے, یہ وقت کی بات ہے. اس کو کہتے ہیں کرنٹ ایشو, ٹھیک ہے نا, اس کو کہتے ہیں ہاٹ ٹاپک, اور اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں مبتلا حال. جن کو پتہ یہ بات کرنا ضروری ہے. آج یہ نشان حضرت عثمان غنی کے, آگے آ رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے, اور آگے آ رہا ہے اشرا میرے نبی کے گھرانے کا. سنی کتنا خوش بخت ہے, سنی میرے نبی کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے. نبی کے ڈاکٹر سنی کو اللہ نے پورا دین دیا, سنی کو اللہ نے ادھورا نہیں. ادھورے والے اور ہیں, سنی پورے والے. جن کو سمجھ آئی تو بول سکتے ہیں. سجا پاسا کمزور ہے, حالانکہ سجا پاسا ویسے بھی تگڑا ہوتا ہے کہ جب پیر سجے پاسے بیٹھے ہوئے تو سجے پاسے اور تگڑا ہونا چاہیے. سجے پاسوں سبحان اللہ کیا کون ہے سارے سبحان اللہ. پتہ چلے آ رہا بھائی, گل سمجھ آ رہی ہے کہ ادھورے والے اور ہیں, سنی پورے والا ہے. سنی کو اللہ نے پورا دین دیا ہے, دین کا کمپلیٹ پیکج دیا, پورا دین دیا ہے. دین کے بعد یہ ادھورے کا مطلب کیا ہے؟ ادھورا مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بڑے بڑے سپر سٹور, آج کے دور میں سپر سٹور, یہ پیکیجنگ مال ہے,
یہ امپوریم مال ہے، یہ میٹرو ہے، یہ بڑے بڑے مال ہیں نا آج کل، اور رواج ہے آج کل تو ہر شہر میں روڈوں پہ وہ مال بنے ہوئے ہیں۔ اس مال کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بڑا شاپنگ مال ہوتا ہے، وہ سپر سٹور ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں گیٹ سے انٹر ہو اور اپنی ضرورت کی ہر چیز خرید کے نکل جائیں، آپ کو ہر چیز وہیں ملے گی۔ لکھا ہوتا ہے ہر مال ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہوتا ہے سپر سٹور اور دوسری طرف ہوتا ہے کھوکھا، ڈھابا، ٹھیلا، ریڑھی، یعنی کھوکھا ہوتا ہے پان سگریٹ کا، وہ کہتا ہے پان سگریٹ یہاں سے ملے گا، سبزی مجھ سے نہیں ملے گی، سبزی لیتے ہیں تو اس ڈھابے پہ چلا جا، سبزی والا کہتا ہے سبزی لے لے، دودھ نہیں اگر لینی ہے تو وہاں چلا جا، دودھ نہیں آ کہتا ہے کہ میرے پاس جوتا نہیں ملے گا، جوتا لینا ہے تو وہاں چلا جا، جوتے والا کہے گا اگر کپڑے لینے ہیں تو فلاں جگہ چلا جا، لیکن سپر اسٹور والے پار لکھا ہوتا ہے کہ ہر مال ایک ہی چھت کے نیچے، یعنی آپ انٹر ہو، جوتا لینا ہو، کپڑا لینا ہو، گراسری لینی ہو، کراکری لینی ہو، ٹی وی لینا ہو، فریج لینا ہو، اگر بیگ لینا ہو، ہر شے آپ کو وہاں ملے گی۔ لوگوں کے پاس ہے کھوکھے، لوگوں کے پاس ہے ٹھیلے، لوگوں کے پاس ہے ریڑیاں، لوگوں کے پاس ہے ڈھیبے، ڈھابے۔ کسی نے کہا توحید لینی ہے توحید تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس توحید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسروں نے کہا اگر تمہیں اہل بیت کی محبت لینی ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، صحابہ کا نام ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کسی نے صحابہ کی صفات بنائی اور کہا صحابہ کا دفاع ہمارے ہاں ملتا ہے، لیکن نبی کی آن کی شان ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا کہ ہم رسالت کی عظمت کو تو مانتے ہیں لیکن ولیوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بابے شاعری کوئی نہیں، اب سنی نے، بریلوی نے، حنفی نے، یا رسول اللہ کہنے والے نے جب یہ سنا تو اس نے سر پر کلا رکھا اور سینہ فخر سے بلند کیا، چوک میں کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ مار کے کہا
اتنا کہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تو صرف فرق ایک ہی ہے کہ تمہاری عاقبت بچنا ہے، کمر بچنا ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے جب ہم کڑوی بات کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے غالے سے کوئی اچھے سے بات نہیں رکھتے، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رشتہ دار ہوا، محلہ دار ہوا، یار وہ ہے جو محمد عربی کا وفادار ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی محلہ دار ہے، نہ کوئی یار ہے۔ آپ سنو ایک سادہ سی بات، جو بندہ وقت کی نماز پڑھتا ہے، یقیناً الحمدللہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، 48 رکعتیں بنتی ہیں، 48 رکعت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضرور ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک دعا پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بات تجھے ہزارہ بار سنی ہونی ہے، لیکن تب تک لوگ انداز کرو گے تحقیر، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ آج میں ایک بات آپ کو نئے اینگل سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ علامہ شہزاد حیدری صاحب یہ نام کا سورہ کتابت جو میں نہیں یاد سکتا، ظاہر ہے میں بڑھا ہو گیا ہے یعنی دماغ میں ماشاءاللہ، اور کیا ان کا ردم ہے، کیا تسلسل ہے۔ اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ تقریباً 12 سال ہو گئے یہاں پر سمجھا دیں۔ اللہ کریم کی ساری زندگی یہی گزری۔ یہ کا مطلب نہیں کہ کوئی کام کر رہے ہیں لوگ ہی چلے بندے چلو کام کرنے والا بھی چنگا بندہ ہے، بنا کوئی کام کر رہے ہیں وہ بھی چنگے بندے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ چنگیائی کو واپس ہو قائم و دائم رکھے۔ ٹھیک ہے، آپ سنیے ایک دن صراط مستقیم 48 مرتبہ دعا مانگتے ہیں، میں بالکل شاک کر رہا ہوں۔ آپ ایک تو وہ جو ہے نا جو کہتا ہے کہ میں ہوں علمی کتابی، میں کبھی تو علمی کتابی نہیں ہے، فنی خرابی ہے۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ اے جو مجھے وہ ناراض نہیں ہوئے، وہ چھوٹے چھوٹے مولے ہیں اجلے میں بہت لائک کرتے ہو، پسند کرتے ہو، اگر ہو بھی جاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن کاش مجھے غیر سمجھ ہونا کہ وہ علمی کتابی نہیں، فنی خرابی ہے۔ فنی خرابی ہے، اس کا تعالیٰ کریم سے آپ نے سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک سے ماما کہنی ہے، ماما کہنی ہے، میں کو معاف نہیں کروں گی، میں اپنا حق معاف نہیں۔ یعنی آپ سنیں کتنا کمینہ ہے، کتنا خلیص اور فیک ہے، کتنا کتنا خبیث وہ شخص کہتا ماما کہنی ہے کہ یہ حاجی صاحب ایک جیلم کا ایک فتنہ نما ایک آیا ہوا ہے، تو ہم کو شاید نہیں پتا ہونا کہ مجھے اپنے آپ پتا ہے، تو وہ کمینہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہاں ماں کہتی ہے میں اپنا حق نہیں معاف کروں گی، میں اپنا خود نہیں معاف کروں گی، اسی طرح جو میرے بات اپنی اسپیکر چلے جا رہا چلے، کہتا ہے جی کہ حق نہیں معاف کروں گی۔ آگے وہ یہ کہتا ہے ماں کو حقت کر کے ماں کو، ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ ذات ہے، خدا کی قسم ہے کوئی بڑا چور ڈاکو ہی کیوں نہ ہوگا، کوئی شرابی کبابی بندہ ہی کیوں نہ ہوگا نا، بڑا ہی گناہگار کیوں نہ ہوگا نا، کہ ماں کا نام ہے، ماں کا خیال آوے تو یہ خطرہ چھوٹ جاتی ہے، وسیع جاتا ہے، اور نام ہو جاتی ہے، جیڑا حلالی ہوتی
لیکن میں کیا چوڑا تو کہنا بابے شاہی کو نہیں، اور اللہ خود بابے نے پیچھے لا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تیرے صراط المستقیم، آگے فرمایا تو پتہ بھی ہے صراط المستقیم ہے کہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا صراط المستقیم موٹر وے کا نام نہیں ہے، صراط المستقیم ہائی وے کا نام، رنگ روڈ کا نام، اچھا رنگ روڈ کا سر ہے ہی گول نہ ملتے دیتا جنہیں ملتا گول ہے، ادھر ہوتی کوئی گل کہیں رنگ روڈ کی گول ہے، اچھا صراط المستقیم ہائی وے موٹر وے نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم جن پر میں نے انعام کیا ہے، یا اللہ کن پر انعام کیا، فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ سورہ نساء ہے، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر، اس کا مطلب رب فرما رہا ہے سیدھا راستہ نبیوں کا راستہ۔ میں قرآن پڑھ رہا یہ تو اوپر کی گل نہیں کر رہا ہے، لوگ کہتے نہیں پتہ نہیں مولوی سنی بڑے بھی کچی گل کرتے ہیں، کہانی شریف، میں کیا ہوئے کہانی شریف کے آپ کو سناؤں، میں قرآن پڑھ رہا اب آئے دیکھو نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ، صدیقوں کا راستہ سیدھا راستہ، شہیدوں کا راستہ سیدھا راستہ، ولیوں کا راستہ سیدھا راستہ۔ یہ ولی کون ہے، بابے ہے یا کوئی اور ہے؟ صدیق کون ہے، بابے ہے یا کوئی اور؟ شہید کون ہے، بابے ہے یا کوئی اور؟ وہ اللہ بابوں کے پیچھے خود لگا رہا ہے، بابوں کا راستہ بتا رہا سیدھا راستہ، تو کہتا بابے شاہی کوئی نہیں، میں کہ اس واسطے میں کہتا جیڑا کہ بابے شاہی کوئی نہیں ہوگا تے پیو ہی کوئی نہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ اچھا آگے میں وہ ایک بات اور سے سنیے، یہ صراط ایک دن صراط المستقیم کے فل اسٹاپ نہیں ہے، یہ کیوں نہ یہ اتنی بات جو اب تک میں نے کی ہے یہ آپ نے سنی ہے، لیکن اصل اس میں سے میں نے دو باتیں نکالی تھی جو اب سنانے لگا ہوں، شاید وہ کم بولوں بندوں پر سنیے کم وہ سنیے۔ ایک تو بات یہ ہے یہ جو صراط المستقیم کے فل اسٹاپ کیوں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرماتا کہ دعا اللہ نے سکھائی ہے یہ نیچا ہو جانا سورہ فاتحہ اللہ نے نازل فرمائی ہے نا، دعا تو ہم مانگ رہے ہیں نا، لیکن نازل جو ہم نے مانگنا تھا اللہ نے کہ تمہارا محبت کا کہہ دو آجم کیا لوگوں گے صرف ایک جملے جڑا سا مضمون بیان کر دو۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے، کہتے ہیں جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھے نا تو اپنے وقت پہ ناز کرے اور اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ بندے کی زبان سے بول رہا ہے۔ اللہ بندے کی زبان سے بول رہا ہے، یعنی جو بندے نے کہا تھا، اب اللہ تو نہیں کہتا نا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو ہی سے ہم نے کہنا ہے نا تو نازل اللہ فرما رہا، کلام اللہ کا جو ہم نے کہنا تھا رب نازل فرما رہا۔ اب سنو یہ صرف صراط المستقیم میں فل اسٹاپ ہوتا، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلانے بس اتنی بات ہوتی مکمل تھی، لیکن فرمایا نہیں، پہلے دیکھو کہ سیدھا راستہ ہے کہ لوگوں کا راستہ کیوں بنا، کیوں بنا؟ وجہ یہ ہے قرآن پاک میں دو مقام پر یہ مذکور بیان ہوا ہے، ایک سورہ شعراء میں اور دوسرا سورہ دخان 19ویں پارے میں اور 25ویں پارے میں جو بات کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنی قوم کو لے کے نکل جائیے فرعون سے، بنی اسرائیل والوں کو نجات دلائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے، آگے چلے تو راستے میں آ گیا دریائے نیل، اب عبور کرنا تھا تو کلیم اللہ کے پاس چونکہ ڈائریکٹ نمبر تھا، یار ویسے میرا ٹائم پورا ہو گیا، 10 منٹ بونس دینا چاہتا اگر لینا چاہتے ہو لینا نہیں کرنا چلے نہیں جاتا، میں نے کام تقریر کرنی سی۔ اچھا اگر تم تھک گئے ہو تو میں تو بہت تھک گیا ہوا، دریائے نیل آیا تو ان کے پاس نمبر ڈائریکٹ تھا، انہوں نے ڈائل کر دیا کہ یا اللہ اگے تے دریائے، فرمایا تیرے ہاتھ میں بھی تے عصائے، یہ ڈنڈا کتنا کھانے واسطے
کہ اگر پیچھے فرعون آ رہا تھا اپنی جماعت لے کر، اپنی جماعت لے کر فرعون آ رہا تھا تعاقب کرتے ہوئے گرفتار کرنے کے لیے، جب وہ آئے نا دریائے نیل پہ، دور سے دیکھا دریائے نیل والوں کو راہ بنو ہے، انہوں نے کہا راہ بنو ہے کہ وہ اسی بھی لنگ جا، راہ بنو ہے ایسی بھی لنگ جاؤ گے، اس راستے پہ چلے، دریا کے سینٹر میں آئے، اللہ نے دریا کو حکم دیا، سارے غرق ہو گئے، حالانکہ راستہ تھا، پتہ چلا منزل پر راستے نہیں پہنچاتے، رہنما پہنچاتے ہیں۔ فائنل جملہ تو سنا ہی نہیں، ایسا اوکھا میں تانا بانا بنیا سے جگہ نتیجہ کرنے ہے وہ کسی کو مائنس ضائع کر دیتا، انہوں نے پھر دورانا پڑا رکھنی چلا بڑھانے کی الگ چیز کو اڈے پر جمع کرنا۔ اچھا پتہ یہ چلا کہ منزل پر راستے نہیں پہنچاتے، پاپے پہنچاتے ہیں، پاپے پاپے۔ اسی لیے ہندوؤں کی بارات آئی تھی، دادا صاحب سے راستہ پوچھنے کے لیے فرمایا راہ دسا یا منزل پہ پہنچا۔ اوے اللہ کا نا ایمان بچاؤ، اور چھوٹے چھوٹے فیس بک کی مولوی انٹلیکچوئل بلکہ انٹلیکچوئل اے حضرت کمینے پلید بےایمان وہ جنہاں قرآن پڑھنا نہ آتا ہوئے، بیٹھ کے ایک بچے کو بیٹھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ پتہ ہے آ جاتا ہے، وہ جو بھی تمبی لا دیتی ہے لوگوں نے، ننگا کر دیتا ہے وہ، قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ دین سکھائے گا، دین سیکھ رہے ہیں اپنی مسجد کے خطیب سے سیکھو، اپنے دین سے سیکھو، دین بھی بازاری نہیں، نذرانے دینے والا نہیں، دین کی چوکیداری کرنے والا پیر ہو، پڑھانے والا پیر ہو، مدرسہ بنانے والا پیر ہو، شریعت کا پابند پیر ہو، سمجھ آئیے، وہ نمک والے نہیں، رنگ بھر کے ڈانس کا ذکر کرنا یہ آسان ہے، مسجد کے اندر میوزک سینٹر بنا لینا یہ آسان ہے، بجٹ کے نام پر طرح طرح کے ڈانس کرنا یہ آسان کام ہے، اس کے مزے نہیں کا ہوئے تھے، ٹھیک ہے کہ دو مزے مسجد کو چلنا بہت مشکل کام ہے، سمجھ آئی؟ کوئی ہاتھ چموا رہا ہے، کوئی پاؤں چموا رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، سجدے کروا رہا ہے، ہمارا مسلک اور ہمارا دین ایسے لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا، جو مزار کا طواف کرے، مزار پہ سجدہ کرے، پیر کے پاؤں کو چومے، جو پیر کو آ کے سجدہ کرے، ایسے لوگوں کا مسلک حق اہل سنت و جماعت سے اور مدینے والے کے دین سے دور کبھی تعلق نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ ہمارے آپ موضوع بدل جائے گا، میں بتاتا ہوں ہمارے آپ کی کیسے ہوتی ہے، یاد ہے ایسے لوگ جہاں خود سے بچ رہے ہیں نا، نیزے جیسے لوگوں سے، یہ جو اپنی سبوں میں کالی بھیڑے ہیں ان سے بھی بچ رہے ہیں، خدا کے لیے اب آپ دیکھو تو بہت لوٹ لے آسے، بہت لوٹی کی ہے، بہت وقت برباد کر دیا 2 نمبر لوگوں کے پیچھے، 40 لوگوں کے پیچھے، طویل فروشوں کے پیچھے، بے نمازیوں بے عملوں کے پیچھے، بہت برباد کر دیا مسئلہ، اب جاکو دین کی طرف لوٹو۔ اب اللہ نے اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا چلو اگلی بات سنو، اللہ نے فرمایا کہ 4 طبقے ہیں جن کا راستہ ہے سیدھا راستہ، نبی، صدیق، شہید، ولی۔ ایک بندہ راہ پہ جا رہی ہے، انہوں نے جانا ہوئے مثال کے طور پہ صاحبان راج و رب سے رکتے، میری عادت ہے میں جو سفر کر رہا ہوں اکثر بھول جاتا اور میں بار بار پوچھنا تاکہ میں رونگ نہ چلا جاؤں گا، پوچھنا بھی کرتا۔ اچھا راستہ پوچھے کوئی بندہ جو یہ تو سیدھا راستہ ہے، کسی گاؤں میں جانا ہو، کسی سمجھدار بندے سے راستہ پوچھے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں راہ سمجھانے میں تو پوری
بندہ کہتا ہے یار میں تو پوچھ کے غلطی کر اچھا راہ کسی کو پوچھے اگر اور وہ راہ روک کے تسلی نہ سمجھا دے وہ کہے حضرت جی میرا نہیں ہویا 4 چیزاں تو نہیں ہویا سن 2 چیزیں ہویا لیکن میں 4 دسا وہ اگر بندہ کہے حضرت جی ایک منٹ رکو میری بات سنو اس یہاں سے روڈ پہ چلے گا نا اگے ایک چوک آئے گا چوک یہ آئے گا اس چوک کے اوپر لیفٹ سائڈ کے پی ایس او کا پمپ پی ایس او کے پمپ دے نال ایک مسجد ہے کہ مسجد کے مینار میں سفید چوک کے سجے پاسے ایک مٹھائی کی دکان مدینہ سفید یہ 4 چیزاں یاد رکھو اتنے چوک ہوئے چوک کا مطلب سمجھو 4 راستے ہوئے چوک ہوئے پی ایس او کا پمپ ہوئے مسجد ہوئے سفید مینارے والی تے مدینہ شریف ہوئے 4 اتنے چیزاں ویکھ لینا تو سجے ہو جانا تے سیدھا ہو پنڈ جتھے تسی جانا 4 چیزاں اچھا ہوں بندہ تو سفر کرے میرے ورگا تے جاوے تے صرف چوک ویکھے تے فٹ گڈی موڑ دے صرف چوک ویکھے باقی چیزاں گڈی موڑ دے بعد میں رونگ چلا جاوے تے قصور دسن والے دا یا جان والے دا یا صرف پی ایس او دا کام ویکھے یا صرف رسید ویکھے یا صرف سویٹ ویکھے وہ منزل تے نہیں پہنچے گا منزل تے وہ پہنچے گا جب 4 نشانیاں یاد رکھے گا اللہ نے نشانیاں 4 بتائی ہیں نبی صدیق شہید ولی اس کا مطلب یہ ہوا پتہ یہ چلا کہ منزل پر وہی پہنچے گا منزل کیا ہے آخرت کی نجات اور جنت اور ایمان بچا کے جانا منزل پر وہی پہنچے گا جو ان 4 سے پیار کرتا ہوگا 4 سے پیار کرتا ہوگا اچھا اب آپ سروے کروا دو بھائی میرے بھائیوں میرے عزیزوں بچوں سمجھو پڑھا لکھا دور ہے میں کوئی جذباتی تقریر کر کے نہیں جا رہا سمجھا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں سروے کروا دو دنیا کی کسی بھی ایجنسی سے امریکہ کی یو ایس اے کی یو کے کی یو اے ای کی اسرائیل کی انڈیا کی رشیا کی کسی ایجنسی سے سروے کرواؤ کہ کون سا مسلک ہے کون سا مکتبہ فکر ہے جو 4 انعام یافتہ طبقوں سے پیار کرتا ہے تو دنیا کی ہر ایجنسی بولے گی کوئی اور نہیں ہے صرف احمد رضا کے ماننے والے ہیں صرف احمد رضا کے ماننے والے ہیں نکل گئی میں نے بیان کو چھوڑ کرنا تھا وہ میں نے جو مسجد بناتے ہیں ان کی شان بیان کرنی کیا وہ پیر کا بیان کریں یہ یاد کرنے کی تشریح یہی کریں وہ موقعے کو میرے کو ہے ہی لانو بڑھیا گلا سنیوں کو لائن پورا دن دیا ہم نبی کے ہر حوالے سے پیار کرتے ہیں میرے نبی کی کتاب حیات کے ہر ورق کو مانتے ہیں بلکہ ہر صفحے کو بلکہ ہر سطر کو بلکہ ہر لفظ کو بلکہ ہر حرف کو اور پھر تڑپ کے کہتے ہیں ایک ایک حرف سجن دینا سنو دس داوان قرآن حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے پہلے پتہ سے توڑے لوگ تھا میں کیس دکھایا نہیں چاہتا
नामी दुरूद और के हर वक्त हालत में लाखों सलामों के मौला के उन पर करोड़ों दुरूद उनके असहाब और इतरत पे मेरे आका की खिलकत को भी मान दे, विलादत को भी मान दे। हालांकि ऐसे में सुभान अल्लाह का तकाज़ा करता हूं ना, लेकिन तुसी वार्मअप हो गए हो, सुभान अल्लाह उसका खुद कह रहे हो, मैं तो मजा आ रहा है, मेरा दिल करता मैं तस्वीर ना ही था। लेकिन जाना मजबूरी है, काल की डेट तराए प्रोग्राम नहीं होते, जोर के बाद एक प्रोग्राम मगरब के बाद दूसरा जाना जरूरी है। फिर सुभान अल्लाह कहें हम मेरे आका की खिलकत को भी मान दे, विलादत को भी मान दे, बेशक को भी मान दे, सूरत को भी मान दे, सीरत को भी मान दे, नूरानियत को भी मान दे, बशरियत को भी मान दे, मेरे आका के मीराद को भी मान दे, मेराज को भी मान दे, सुभान अल्लाह ढीली होगी औलाद को भी मान दे, असवाज को भी मान दे, असहाब को भी मान दे, जिनको मेरे नबी ने बेटियां दी जिनको मेरे नबी ने बेटियां दी है, हम उन्हें भी मानते हैं जिनसे बेटियां ली है, जिनको मेरे नबी ने कंधों पे उठाया उन्हें भी मानते हैं। और गारे सौर में जिनको मेरे नबी ने कंधों पे उठाया हम उन्हें भी मानते हैं, जिनके कंधों पे बैठ के गारे सौर पहुंचे। शबे हिजरत मेरे नबी ने जिन्हें अपने बिस्तर पे लिटाया उन्हें भी मानते हैं। गारे सौर में जिनकी गोद को बिस्तर बनाया, हम मेरे आका की असल को भी पाक मानते हैं। हुजूर की नस्ल असले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा। इस बात से लोग कहते हैं मौला अली की अजमतों का अंदाजा कौन लगाए जो शेरे सजा के नबी के घर में गया है। मैंने कहा हम खुश हुए, हम राजी हुए, क्योंकि हम मौलाई हैं, हम हैं अली वाले, और हम ही हैं सिद्दीक वाले, हम ही हैं फारूक वाले, हम ही हैं उस्मान गनी वाले, हम ही हैं हसनैन तैयब वाले, हम ही हैं अमीर मुआविया। समझ आइए? कहने लगा मौला अली की अजमतों का अंदाजा कौन लगा जो सेहरे सजा के नबी के घर में गया। मैंने कहा हम इस बात से खुश पड़े हुए हैं, लेकिन ये दीन पूरा नहीं है, अधूरा है। ये जुमला मुकम्मल नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। मैंने कहा कंप्लीट सेंटेंस यूं है, गल करो, कंप्लीट सेंटेंस यूं है कि मौला अली की अजमतों का अंदाजा कौन लगाए जो शेरे सजा के नबी के घर में गया, तो सबू बकर उमर की अजमतों का अंदाजा कौन करे जिनके घर में शेरे सजा के शरिया सजा के दूल्हा गया है। दूसरा जुमला जुआ पूरा, मौला अली की अजमतों का अंदाजा कौन लगाए जो शेरे सजा के नबी के घर में गया, तो उस्मान गनी की अजमतों का अंदाजा कौन लगाए जो एक बार नहीं दो बार शेरे सजा के। तीसरा जुमला भी शिया की किताबों से साबित ना कर तो जिम्मेदार। ये जो तीसरा जुमला कह रहा हूं चूंकि इख्तिलाफी है इसलिए मैंने ये बात कही है। मैंने कहा मौला अली की अजमतों का अंदाजा कौन लगाए जो शेरे सजा के नबी के घर में गया, तो फारूक आजम की अजमतों का अंदाजा कौन करे जो
وہ ہے جس کا روحانی رشتہ مسجد نبوی سے ہوتا، مسجد قباء سے ہوتا، جس مسجد کا تعلق مسجد درار سے ہو رہا، وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ عمارت ہوتی ہے، وہ بلڈنگ ہوتی ہے۔ مسجد وہ ہوتی ہے جس کا تعلق مسجد نبوی سے ہو، مدرسہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق صفہ سے ہو۔ دولت قانون کو ملی، جہنم کے جڑے میں چلا گیا۔ آخری جو ہے دولت حضرت عثمان کو ملی، انہوں نے اپنا حق نہیں سمجھا، تجوریوں کے اور بوریوں کے منہ کھولے، نہیں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی مدینے میں چل رہا ہے۔ حضرت عثمان کو بھونکنے والوں جہنم کے کتوں، حضرت عثمان غنی کو بھونکنے والے جہنم کے خنزیروں، اور حضرت عثمان غنی کے نام پر آج بھی ہوٹل، آج بھی مدینہ میں ہوٹل ہے جہاں لوگوں کو فری ٹھہرایا جاتا ہے۔ آج بھی کا بھائی چل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا استحقاق پر سمجھا، اس کو اپرچونٹی کے طور پر لیا، اور اس دولت کے ذریعے میرے نبی سے کئی بار جنت خریدی ہے۔ اس بات پہ میجر کر لیا، تصور کرو جو آلریڈی جنتی ہے، جو سرٹیفائڈ جنتی ہے، جو ڈکلیئرڈ جنتی ہے، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ پیسے ملے تو چلو خرید بھی رہا، جنت خرید رہا، جنت خریدی۔ پیر روما کی باری آئی تو آقا اشارہ ہو گیا، اے لو رجسٹری پیر روما کی۔ غزوہ تبوک کی باری آئی تو میرے نبی اعلان کرتے گئے، عثمان غنی لبیک کہتے گئے، میرے نبی نے جنت خرید لی۔ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی،